نوائے وقت دا اداریہ لکھیا گیا سی تے ایک مضمون لکھیا گیا، اداریہ بھی ہے میرے کول تے مضمون بھی ہے۔ مضمون آتا ہے ضائع وقت، ضائع وقت جان دے اخبار، اس کنکریاں مضمون آتا ہے۔ مضمون دا نام ہے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے۔ اداریے دا مضمون ہے تہذیب کا تحفظ مگر کون سی تہذیب۔ یہ ضائع وقت اخبار ہے تے 21 نومبر 2001 دا بڑا پرانا چھپا کے رکھا ہے۔ اس لکھیا ہے تو ان ویسے بھی کتاباں ہوں باہر اردو بازار آ چکی نے اس موضوع کی کتاباں، جنہیں چنا دسے لکھیا ہے سیموئل ہینگٹن انگریز امریکہ غالباً وہ یہودی، اس لکھیا کی لکھیا اسلام کے خطرے سے نمٹنے کے لیے بھارت اور روس سے اتحاد کریں، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس مل کر اسلام کے خطرے کو ختم کر سکتے ہیں۔ چین بھی مغرب کے لیے خطرہ ہے لیکن بڑا خطرہ اسلام ہے۔ اسلام کے خاتمے کے بعد دنیا پر امریکی تہذیب کا غلبہ ہوگا۔ اور ستی قوم کو سن رہا جی تو سارے ٹھڈ جو گے تو صرف پیٹ اور جیب دو چیزوں کا کام ہے، پر ویکھنا دشمن کا کام، لیکن بڑا خطرہ اسلام ہے۔ اسلام کے خاتمے کے بعد دنیا پر امریکی تہذیب کا غلبہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر بھارتی تہذیب ہوگی، بھارتی ہو میں جدا ذکر کر گیا، جس بے پردگی بھی آ جاندی تے فحاشی دا عنصر بھی آ جاتا ہے تے بت پرستی دا بھی آ جاتا ہے تے جو حماقت جہالت رسومات شیطانی چل رہی نے اس ملک مشرقی دے اندر مشرق دے اندر ساریاں وچ آ جان گیا۔ کا سیاسی گھراؤ کیا جائے، سیاسی گھراؤ یعنی حکومت اپنے قبضے کرو تو مسلمان نو آکھو اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہو جہاں جماعت پیدا کرو جہاں آخر ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تصادم سے گریز کیا جائے کیونکہ تصادم کی صورت میں امریکہ لازماً برباد ہو جائے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو امریکی دانشور سیموئل ہینگٹن نے آج سے 6-7 سال پہلے اپنی کتاب کلیش آف سویلائزیشن میں لکھی تھی۔ یہ کتاب سرد جنگ کے خاتمے کے بعد امریکی خارجہ پالیسی کی گائیڈ بک تصور کی جاتی ہے۔ یعنی انہاں لکھ کے رکھا ہوا ہے بھئی اساں اسلام دی تہذیب مکا کے تے کیویں اپنی تہذیب نو دنیا تے مسلط کرنا ہے۔ سانو خطرہ صرف اسلام تو ہے، جانے کہدے تو کہدا نام لیا اسلام دا لیا کہ مولوی دا؟ بولو ذرا اسلام دا۔ تساں بھی اسلام والے جے کہ مولوی اسلام والا؟ تساں بھی اسلام والے جے؟ عوام بھی اسلام والے جے کہ نہیں کہ مولوی دا اسلام ہے؟ ہاں کیونکہ آج کل تو عام اخبار چاہتے نا مذہبی جماعتیں، میں خیر مذہبی ہو گئی باقی بد مذہب ہو گئے، باقی بد مذہبی جماعتیں ہیں، غیر مذہبی جماعتیں۔ منافق جو کچھ اندر ہوتا ہے وہ باہر رب نکاح کڈ ہی چڑ دے، خدا دی قسم کر انہاں لانتیاں دے فکرے بھی آپ دس رہے ہوندے نے، غیر مسلم نامراد بنے پھردے نے، اپنے آپ مسلمان سمجھتے ہی نہیں، جے سمجھن تے کیوں آکھن اے مذہبی؟ ہوں مثلا میں جو آخا کہ یار اے فلانا بندہ جڑا ہے نا اے مسلمان ہے، اے مسلمان ہے، تو دا مطلب یہ نکلے گا کہ میں مسلمان نہیں ہاں مسلمان۔ تو قبلہ غور کرنا، اے ہن ساری پالیسی یہ چلتی ہے پئی کہ امریکی کافرانہ اور تہذیب جیڑی ہے جہاں میں اگے تعارف کرانا والے
حالے ابتدا جے، میں صرف حالے پیڑ پیا بننا. ہاں موضوع اگے پیا ہے، اتنے جدو چڑھا گا تو پھر پتہ لگے گا نا. آکو نظر سبحان اللہ. ہوں غور فرما، صدقے جاواں یہ سارا منصوبہ پہ چلتا ہے کہ تہذیب ختم کرو تو قبلہ ہوں اس تہذیب دا تعارف سن جس کو امریکہ پوری دنیا پر مسلط کرنا چاہتا ہے. تعارف کراواں تعارف. بدھ مت تے ایتھوں والی دا تعارف یہ سی کہ یہ بت پرست ہے اور حکومت اس انسانوں کا معاشرہ انسانی تہذیب کے مطابق چلانا ہی نہیں جانتے یہ لوگ. انہاں دے اصول دا خلاصہ ہے جیسے انہاں دے وچ فحاشی بھی آ جاندی ہے، ننگا پن بھی آ جاندا ہے، بت پرستی بھی آ جاندی ہے، واہیات رسوم بھی آ جاندیاں نے. بندہ مرد ہے پیا جنازے دی بجائے ساڑتے نے ہندو کے نہیں کہ جنازہ پڑھتے ہیں. یہ تہذیب کتوں دی ہے؟ یہ ایک تو دی مشرق دی تہذیب. یہ مشرقی تہذیب دے کچھ اجزاء نے. ہوں تمہوں خلاصہ دساں کہ مغربی تہذیب جیڑی ہے اس دا اصول کی موٹا موٹا، پھر بعد وچوں ساریا شکا نکلدیاں نے شاخاں. ٹھیک ہے نا؟ پھر سواد بھی یہ وے کہ خود پروفیسراں تے انگریزاں دی زبان وچوں حوالے کر دے، میں اپنے نہیں پیش کرنے. آخو نا سبحان اللہ. سن لو، میرے کو ایک کتاب ہے مغرب پر اقبال کی تنقید. اس کا لکھنے والا ڈاکٹر عبد الغنی فاروق. ڈاکٹر اس کتاب دے اندر اس ڈاکٹر نے اس تہذیب مغربی دا خلاصہ لکھیا ہے تے موٹے اصول لکھے نے کی نے اس ماحول، اس معاشرت، اس زندگی، اس تہذیب دے. لکھ دے یہ تہذیب خالصتاً مادہ پرستانہ بنیادوں پر استوار تھی اور خدا پرستی و انسان دوستی سے کوسوں دور تھی. مقصد کی بھی امریکہ جڑی تہذیب دنیا تے رکھنا چاہتا ہے اس دے بنیادی اصول دو نے کہ نہ خدا دا وچ تعلق ہونا ہے، خدا دی عبادت دا تصور بھی نہیں ہونا، خدا دی فرما برداری دا تصور ہی نہیں ہونا. ایک دوجا انسان نال دوستی تے انسان دی خیر خواہی اس دا بھی اس تہذیب وچ کوئی تعلق. یہ مطلب ہے یہ تہذیب دو دی دشمن ہو گئی. کہندی ایک رب دی تے دوجی رب دے بندیاں دی. توجہ نہیں کی حال ہے. اس تہذیب دا بنیادی خاکہ کنے دتا سی؟ کیڑا انگریز سی جن نے اس تہذیب دا بنیادی خاکہ دتا ہے تے بڑھا کے پیش کی جس خدا دا تصور بھی کوئی نہیں تے انساناں نال دوستی تے انساناں دی خیر خواہی والا تصور بھی نہیں. اے سرکار دین والا اس لعنتی تہذیب دا جن نے خاکہ مبارک پیش کیتا ہے وہ دو تین انگریز رلے نے تے انہاں دتا ہے. ایک تے سی ڈارون صاحب جیڑا آندا سی انسان یا ایک مشین ہے یا ایک حیوان ہے. انسان کی ہے
یا ایک کیا ہے حیوان ہے. تائیوں ہی اس چھال ماری تے آندا انسان پہلے باندر تھا. ہن ایمان نال دسو جس نام مراد آخنا انسان ایک مشین ہے کی قبلہ ہوں مشین واسطے کی خدا تے کی بندے. مشین دا کام ہے چلتی ہے پی جسے کسی دی لت پھاڑ لو جسے کسی نو ہوں ویلنا جو کیا چلتا ہوئے تے بندہ وچ آ جائے کوئی ویلنے نو تاس آتا ہے. آ مشین گڈیاں چلدیاں نے پہ یہاں بندہ جو ود جائے ہوں گڈی نو کدی مہربانی ہوئی ہے کدی انہیں سوچیا میں کی پہ کرنی ہے. جدو انہیں بڑا انسان نو مشین دتا تو پھر اس مشین نے لوکاں نو رگڑدیا ماردیا کی سوچنا میں کی کرنی ہے بھائی. توجہ نہیں کی وہ حقیقت جیڑیاں دنیا بھر دیا کتاباں لکھیا جا چکی نے پڑھائیاں جا رہی ہیں سکولوں میں بھی. میرے کو اینا ڈھیر لگا پیا کتاباں کا یہاں کا جہدوں میں تقریر کڈ کے پیش کر رہا اور ساریا پروفیسر دیا لکھیاں نے یعنی شاگرداں نے یا استاداں نے لکھیاں نے میں کوئی اپنی طرفوں دخل نہیں دیتا. ہوں گل سمجھی جدو خدا پرستی وچ نہیں ہوے گی خدا پرستی نہیں ہوے گی تو پھر دین والا پاسا تے اونجی مکا کیونکہ دین تے آنا سی رب والوں. جدو رب دائی وچوں نام کٹیا گیا تہذیب دے وچوں تو رولا مک گیا. چلو یہ تو ایک پاسے ہو گیا نا رب والا تصور ہی. تائیوں میں تمہوں وچوں ایک حوالہ بھی پیش کیتا سی عام میں پیش کرتا ہوں نا کہ اساسیات تعلیم اعلی ثانوی جماعتوں کے لیے علم التعلیم 1994 دی جہد 35-36 صفحے تو میں ترقی دا معنی پیش کرنا ہوں نا بھی اس کا مطلب یہ ہے نہ خدا ہے نہ وہی ہے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے نہ فرشتے نے. یہ نظریہ ترقی دا ادھر ڈارون تو حضرت جی ڈارون دے نال ایک اور نام مراد رلیا جس نے اس دی تائید اور باقی سارے پروفیسر انگریز جن نے نا اس نظریے سے چلن ڈے نے کہ ایسی تہذیب جس وچ نہ خدا تے نہ انسان دوستی. وہ آتے ہیں انسان دے نال دوستی کرنا اپنے نال دشمنی کرنا ہے. لہذا کیا کرو دنیا مال زر دولت حاصل کرنے جو کچھ ہو سکتا ہے کر گزرو. ہر جرم جس نال پیسہ آوے انہوں عبادت سمجھو اور ہر وہ نیکی جس نال پیسہ رک جاوے دولت رک جاوے انہوں جرم سمجھا جے برائی سمجھا. یہ تصور ہے. یہ نظریہ دیتا ہے ڈارون دے مطیع فرما بردار نیٹشے نے. نیٹ اس کو کہتے ہیں سپر مین. نیٹشے کا سپر کا معنی کی ہوتا ہے ودیا تے مین بندہ ودیا بندہ بلے 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 ودیا بندہ انہیں آخیا کیویں تیار ہوتا ہے ترقی یافتہ. نیٹ سے آخیا ودیا بندہ ان تیار ہوتا ہے پیسہ دولت طاقت سرمایہ یہ ہوئی سب کچھ یہ حاصل کرنے مارنے پین بندے تے سمجھا جے نیکی. جو جرم آوے کرو تو سمجھو نیکی. جے نیکی رکاوٹ بنے کوئی ایسی نیکی ہے جیڑی رکاوٹ بنے طاقت حاصل کرنے تے سرمایہ تے پیسہ کٹھا کرنے دے راہ وچ
ایسی نیکی نو جرم سمجھا جی. ایمان نال دسیا جو مسلمانوں انج دے نظریے تے سوچ رکھن والا دنیا دے سور کتے بلے نالوں بدتر بن جائے گا کہ نہیں؟ جس کنجر دا نظریہ ہی یہ ہوئے کہ کوئی نیکی کوئی بدی نہیں جے سوچنی، حکومت بنانی ہوئے، حکومت چلانی ہوئے، معاش کٹھی کرنی ہوئے، معاش دا ذریعہ ہوئے، رہن سہن ہوئے، بیاہ شادی ہوئے، ہر ایک شے دے اندر نہ نیکی ویکھو نہ بدی ویکھو، نہ حلال ویکھو نہ حرام ویکھو، نہ پاکی ویکھو نہ پلیتی ویکھو، نہ اپنا ویکھو نہ غیر ویکھو، نہ حق دینا ویکھو نہ حق جناب کسی دا پورا کرنا ویکھو. ہاں جی کوئی شاید دا تصور نہیں جے آن دینا، بس جو ہو سکتا ہے کر گزرو، کرو کی ہر شے مار وڈ لٹ کے تے پیسہ دولت سرمایہ طاقت یہ کٹھی کر لو. یہ یورپی تہذیب کا خلاصہ ہے. سمجھ لگی نے کوئی نہ تسا امید ہے جی رب اکھاں دیتی تے ویکھی بھی بیٹھے ہوو گے کہ واقعی یورپی ترقی یافتہ طبقہ جڑا وہ ایویں ہی بنتا ہے. ہاں او دی اٹ اٹ خون نال بندی، ہاں او دی گڈی دا تیل جڑا ہے وہ خون ہوتا ہے جڑا تیل دی شکل بل رہا ہوتا ہے. عزت غیرت شرم حیا اخلاق اقدار تمام چیزاں کوئی شے نہیں اس تہذیب دے اندر، صرف ایک کوئی چیز ہے کی پیسہ طاقت سرمایہ. ایک خلاصہ ہے قبلہ کے دی تہذیب دا، یورپی تہذیب دا. یہ کتوں بنی ہے؟ اگرچہ اس کا نام جدید تہذیب ہے لیکن اس کا شجرہ نسب بہت پرانا ہے. اور شجرہ نسب دسا ان دا ابا اما کون ہے؟ قبلہ اس خالی بجلی تے گڈیاں دی چمک دمک دا اضافہ کیتا ہے مشینری دا، باقی ساری تہذیب پرانی ہے. کیڑی تہذیب انہوں رکھی ہوئی سی نا جس نہ خدا دا تصور نہ انسان دوستی دا تصور، محض سرمایہ دولت لٹ کھسوٹ کے ذریعے تمام انسانی اقدار نو پامال کر کے تمام انسانیت نو ذلیل کر کے ایک طاقت سرمایہ بھی حاصل کرنا. یہ معاشرہ یہ ماحول یونان نے بنایا تھا، روم نے بنایا تھا. انہاں دونوں تہذیباں نو رلا کے وچوں نویں اج دی تہذیب بنی ہوئی. اس کا اگر ثبوت لینا چاہتے ہو یہ کتاب بھی پڑھی ہے میرے پاس، ایک نہیں سینکڑوں کتابیں ہیں اور علامہ اقبال کا نورانی بیان بھی ہے. سنو مثال دین لگا، بندے دے کپڑے بدل جان تے بندہ نہیں بدلتا ہوتا. توجہ نہیں لگی؟ وہ چلے بندے دے کپڑے تبدیل کرو تے بندہ تبدیل، بس یہ ہوئی شاید یہ تہذیب دا کمینہ بندہ تے پرانا ہی ہے. انہاں کنجرا خالی کپڑا جا بدلیا. توجہ نہیں کی تھی؟ اس تہذیب معاشرے دی مثال اگلے دن مینوں ذہن چاہیے رب والوں جیڑی وہ تہذیب دینا چاہتا ہے. میں اگے ہوں انہوں دیا کتاباں وچوں ثابت کراں گا. گل توجہ ہوئے. دی مثال جیڑی وہ تہذیب دنیا تے معاشرہ اس لیے بنائی بھی کھڑا ہے تے بنان دی کوشش دی مثال ایویں جویں ایک بندہ اگ چ ڈگ پیندا ہے نا تے سر تو پیراں تک سڑ جاندا ہے تے او دے جسم دے اوتے پلپلے چھالے بن ہوندے نے جنہاں دے اندر پانی بھریا ہوندا ہے. وہ پھر بیچارہ نہ سیدھا سو سکدا ہے نہ الٹا سو سکتا ہے، نہ سجے سو سکتا ہے، نہ کھبے سو سکتا ہے، نہ بہ سکتا ہے، نہ کھلو سکتا ہے. آخر طرف طرف کے مر جاتا ہے. یہ یورپی معاشرے کی مثال ہے. اس وقت دنیا انسانیت کا یہ حال ہے کہ وہ بیچاری کھڑی ہے، نہ معاشرہ ہے بہن جوگا ہے نہ کھلون جوگا ہے. اس نے آخر ختم ہو کے دم لینا ہے.
اقبال بول گیا ہے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. اور سن لے اس تہذیب دے لازمی نتیجہ جس دوستو تمہیں رب عقل دیتی ہے سوچنے واسطے. خدا دی قسم کر کے آنا ساڈا تے ڈنگراں دا فرق صرف سوچ نال ہوندا ہے. ڈنگر کول سوچ نہیں سانو اللہ نے سوچ عطا فرمائی تو ہن سوچ تے پار دے اس کھوپڑی دے اوتے جڑی رب دتی ہو. جس معاشرے ماحول دے اندر خدا دا خوف تے تصور بھی نہ ہوئے جس ماحول معاشرے دے اندر انسان دی دوستی دا تصور بھی بلکہ محض لٹ کھسٹ تے مار تے معاشرہ قائم ہو گئے. ایمان نال دسو وہ معاشرہ کنا چیر چلے گا؟ وہ ماحول کنا چیر چلے گا؟ وہ تہذیب کنا چیر قائم رہے گی؟ اسی وجہ نال جیڑی نی ریت نال بھری ہوگی وہ عمارت کدی کھلو سکتی. باطل اپنے آپ مکدا ہے صدقے جاواں حق تو. باطل دی مثال قرآن دیتی ہے. ایسا دس جیدیاں جڑاں اتے تے پرومبڑیاں نیڑے جویں عام کنڈیاں دے نکے نکے بوٹے ریت دے ٹبیاں وچ اگے کھڑے ہوندے نے نا ٹردے بندے دا ٹھڈا بھی لگ جاوے تے جڑوں نکل پیندا ہے. اور اللہ فرماؤندا ہے ساڈے حق دی مثال ہوئے ساڈے حق دی مثال اس درخت ورگی ہے جدیاں جڑاں تحت سرا تے ہون جدیاں پروبڑا آسماناں تے جا رہی ہون. نہ کسے کول اتوں وڈیا جاندا ہے نہ کسے کول تھلیوں وڈیا جاندا ہوئے. ہائے 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 تراک نہ سبحان اللہ. ہن غور فرما جیڑی تہذیب وہ امریکی ہینگٹن دے کتاب دے وچوں جڑی کتاب جناب تہذیب نو مسلط کیتا جا رہا ہے. ہاں جی پوری دنیا دے اوتے جنگ ہو رہی ہے تائیں دہشت گردی دا نام دے کے اگے ویکھدے نے جتھے کوئی طاقتور رکاوٹ کوئی بنن والا ہوئے اونوں بھی ختم کر دتا جاوے اسلام نو مکایا جاوے. رولا سارا اسلام دے مکاون دا پچھوں وہی شیطان دی پئی چلدی ہے مگر انہاں جھلیاں نو پتہ نہیں یریدون لیطفئوا نور بأفواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. راکھنا سبحان اللہ. اللہ فرماؤندا ہے کافر میرے دیوے نو منہ نال بجھاونا چاہندے نے لیکن اللہ اپنے نور فرماندا ہے رب میں نور اپنے نو پورا کر چھڈاں گا باویں کافر نو پسند نہ کرن. جنی بھی دشمنی کر سکدے نے کوئی کر لوے مگر اسلام دی تہذیب مٹ سکدی. آکھنا سبحان اللہ. باقی ہر شہ دیاں جڑاں اتے نے ساڈے اسلام دیاں جڑاں کملی والے بڑیاں گہریاں لا چھڈیاں نے. آنکھوں سے سبحان اللہ. ہوں غور فرمایا جی قبلہ یہ تو میں ثابت کر دیتا کہ اے تہذیب یونانیاں تے رومیاں دے ہتھوں بنیچ کے آئی ہے. اے کوئی نویں شے محض دے کپڑے نویں نے
تے انگریز کوشش کر رہے ہیں بجلی دی چمک نال ایدیاں برائیاں چھپا دیتیاں جان، لیکن یارا طوائفہ کنی رات نو جنہ بوتھا سواریا ہوئے دن تے آخر چڑھتا ہی ہے نا. بولیا سویر نو جدو دن چڑھتا کنجری اس لیے ویکن والی ہوتی ہے، کنا چر بتی اتو چمکا چمکا کے لاؤ گے. قبلہ بتی تے بلباں نال برائیاں نہیں چھپدیاں. کی آخیا میں محض جناب تن پتہ نہیں انسانی معاشرہ کی شاید خود انسان جب چنگیز کی چنگیزی دیکھتے ہیں تو خود ان کے اندر انصاف اور عدل کی تلاش کے لیے ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے. ہاں خدا دی قسم کر کے آنا. اور غور نال سمجھا جے ذرا اے جناب الہاد زندگی بے دینی خدا تو خالی، خدا دے تصور تو خالی، انسان دوستی تو خالی، خون چوسڑی چوکاں والی تہذیب، اس دے نتائج، اس تہذیب دے نتائج سن، یہ دے لازمی نتائج کی نکلے؟ قتل و غارت، جوئے بازی، ننگا پن، بے حیائی بغیرتی، ظلم استحصال، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تگڑا مالے نو کٹ مار پنج کے ذلیل کر کے رکھ دے وے. اس نے جرائم یورپ دے اندر کنے کیتے نے؟ توجہ نہیں کیتی آلے. اوتھے کی کچھ انہیں دتا ہے تے دے کے تے دنیا نو کی دینا چاہتی ہے. آخنا سبحان اللہ. یہ ہوں سائی ہو رہی کتاباں دے وچوں پہ اٹھاؤنا آ ویخ لو سائی. یہ ہوں اجزاء یہ آپ بیان پہ کر دے. دو کتاباں نے میرے کو جنہ دے حوالے نال میں یورپ دا تہذیب دے اثرات اور نتائج جڑے نے تواڈے سامنے رکھن لگا. ایک کتاب وہی مغرب پر اقبال کی تنقید، اور دوسری علی عزت بیگووچ، یہ صدر جمہوریہ بوسنیا ہے. اس کتاب نو گورنمنٹ پاکستان نے منظور کیتا ہے کالجا واسطے. ٹھیک ہے، توجہ نہیں کی. اس تہذیب دے اندر کی کچھ آیا تے نے انسانوں کی دتا ہے. تے انسان نے اس تہذیب تو حاصل کی کیتا ہے. 120 صفحہ عزت علی عزت بیگووچ دی کتاب چوں 120 صفحے تو امریکہ کی انسانوں یورپ نے دتا ہے. اس تہذیب نے اس علاقے میں کنے عدد بندے اتے ہلاک ہوندے نے، بیماریاں وچ، لڑائیاں وچ، قتل و غارت کنی ہے، عورت دی عزت اتے کیویں رلدی ہے، ظلم کنا ہوندا ہے. انہاں نے سارا اے جناب جی لکھا ہے 120 صفحہ. کنا بولو بولو. اے چند اقتباسات جناب دے سامنے پیش کرن لگا. ادھر ویکھو جی، اے صحیح 120 صفحہ بھی ترقی 19 تو لکھتا ہے ترقی انسان کے خلاف سرگرم مضمون ہے دیتا ہے. تو لکھنا کی حضرت لکھتے ہیں امریکہ میں 1965 میں 6 کروڑ 90 لاکھ کاریں تھیں، 6 کروڑ ٹیلی ویژن سیٹ تھے اور 70 لاکھ بجرے اور کشتیاں تھیں. امریکہ میں صرف اس سال 1965 میں 30 ارب ڈالر چھٹیوں کی تفریحات پر خرچ کر دیے گئے. امریکہ میں لوگوں کے پاس جو چیزیں موجود ہیں
اس کا 40% سامان تعیش پر مبنی ہے۔ ایک اور جائزے سے پتہ چلا ہے کہ امیر ممالک جو دنیا کا 1/3 ہیں سامان ذبائش پر 15 ارب ڈالر سالانہ خرچ کرتے ہیں، ان ممالک میں جو معیار زندگی 1800 میں تھا آج یہ معیار اس سے پتہ چلا ہے کہ امیر ممالک جو دنیا کا 1/3 ہیں سامان ذبائش پر 15 ارب ڈالر سالانہ خرچ کرتے ہیں، ان ممالک میں جو معیار زندگی 1800 میں تھا آج یہ معیار اس سے 5 گنا زیادہ بلند ہو چکا ہے، اور اگر 7 برسوں میں یہ آج کی نسبت 5 گنا اور بلند ہو جائے گا اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس صورتحال کے بعد ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی 5 گنا زیادہ پرمسرت اور پرسکون ہوگی؟ اور اس کا فیصلہ کن جواب ہے کہ نہیں امریکہ جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، کیا جیسے انیا گڈیاں کاراں تے سائنس تو تہاڈے سامنے ہی ہے نا، اس دے اندر 1965 میں امریکہ میں 50 لاکھ جرائم کیے گئے ایک سال میں۔ کتنے جرائم؟ 50 لاکھ جرائم، جبکہ آبادی میں اضافے کی نسبت خطرناک جرائم میں اضافے کی شرح 14 گنا زیادہ تھی۔ جرائم میں اضافے کی شرح 178% تھی۔ توجہ نہیں کی تھی؟ اگے چلو صفحہ نمبر 121۔ اس امیر ترین ملک امریکہ میں ہر 12 سیکنڈ کے بعد کوئی نہ کوئی جرم سرزد ہوتا ہے۔ کتنے سیکنڈ تو بعد؟ ہر 1 گھنٹے کے بعد ایک قتل ہو جاتا ہے۔ تہذیب تو ہوئی نا۔ ہر 1 گھنٹے تو بعد کی ہوتا ہے؟ بولو۔ ہر 25 منٹ کے بعد زنا کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ ہر 5 منٹ کے بعد ایک ڈاکہ پڑتا ہے۔ آخر ملک جو ہے تو فیض بھی تے اڈا تے پھر ترقی تہذیب بھی اوویں دی سی پھر مبارک۔ اور ہر 1 منٹ کے بعد ایک کار چوری ہوتی ہے۔ اب دیکھ لو جمہوری بوسنیا ملک جانا نا، بوسنیا دا بوسنیا ملک نہیں، اس دا صدر اس لیے جڑا ہے نا یہ ان دی لکھی کتاب جو انگلش تھی یہ ترجمہ محمد ایوب منیر پروفیسر کیتا ہے۔ سمجھ نہیں لگی گل کی؟ میں کیا دسنا نا پھر آدھے جی نا ایک میں ایک جگہ تے یہ گل بیان کیتی تے آدھے نے لو آ جے گل ہوندی تے امریکہ تے چروکنا ہی مک جانا سی۔ تو میں پتر تو کی سمجھنا پیچھے منصوبہ بندی ہو گئی، بندے جمنے بند ہو گئے۔ پر نام مراد پتہ سنو، جس قوم نو محبت حضور سرکار دی حدیث پاک جو ہے حب کا شایا یومی و یسم، جنوں کسی نال پیار ہوے نا نہ او دا عیب سندا ہے نہ ویکھدا ہے۔ او کسے آکھیا سی نا مجنوں نو او تیری لیلا کالی، اس کی آکھیا سی میری اکھ نال ویکھ۔ جدو مولوی چشتی کوئی گل کردا ہے تے ساڈی مجنو قوم آکھدی ہے یہودیاں دے خلاف بولن والے آ کدھر ساڈی اکھ نال ویکھے نا۔ ہائے 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 ہائے، ساڈیاں تے رالاں نہیں کھلوندیاں۔ اساں نے کعبہ چھٹدا چھٹ جاوے پر واشنگٹن توجہ نہیں کیتی۔ سنو حال ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اس ملک میں جرائم کی رفتار اور رجحان میں خطرناک اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ تے 1965 کی گل سی تو ہوں اگے اضافہ کن فیصد ہوتا ہے پیا۔ 1951 میں 1 لاکھ باشندوں میں 3.1 قتل ہوتے تھے، 1960 میں 5 اور 1967 میں 9 قتل۔ گویا 100 سال کے اندر اندر قتل ہونے والوں کی تعداد 3 گنا بڑھ چکی ہے۔ 3 گنا
بڑھ چکی ہے. مغربی جرمنی آ گئی, وہ امریکہ سے. مغربی جرمنی میں 1966 میں 20 لاکھ جرائم درج ہوئے. امریکہ کے کتنے سن 1965 50 لاکھ. یہ کٹ گیا. جرمنی کا مطلب ہے ترقی کٹ رہا ہے, یہ تھوڑا کٹ ہے. 25 لاکھ جرم کنے, اور 1970 میں 24 لاکھ 13,000. ترقی چڑھی تو نال نال کم ودا پیا. اچھا 13,000 پچھلے 10 برسوں میں عملاً قتل کیے جانے والے افراد کی تعداد میں 35% اضافہ ہوا, جبکہ سکاٹ لینڈ میں اسی مدت کے دوران میں خوفناک جرائم کی شرح میں 100% اضافہ ہوا. 1962 سے 1970 تک قتل کی وارداتوں میں 2.98% اضافہ ہوا. 1962 میں پھانسی کی سزا کے خاتمے کے بعد بھی اس شرح پر کچھ اثرات مرتب ہوتے نظر نہیں آتے. اچھا ستمبر 1973 میں ماہرین جرائم کی 7ویں بین الاقوامی کانفرنس بلغار میں منعقد ہوئی. اس میں متفقہ طور پر اعتراف کیا گیا کہ تمام علاقوں میں جرائم کی تعداد ناقابل فہم حد تک اضافہ ہوا ہے. اس صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے امریکہ کے ماہرین جرائم نے یہ رائے دی کہ ہمارا معاشرہ گناہ گاروں کا سمندر ہے. توجہ نہیں کی آلے ستے پائے او موسیقی دی عاشق قوم. امریکی ماہرین نے کیا اعتراف کیا کہ امریکہ کا معاشرہ گناہ گاروں کا ہوئے یعنی اس سمندر دی ساری ہر مچھی نہ مراد پلیت, ہر شخص کم یا زیادہ گناہگار اور مجرم اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. چلو راستہ دے آپ کوئی نہیں, راستہ دے صرف نبی دے اسلام تو لب سکتے. آخو نا سبحان اللہ. ایک قبلہ امریکی ماہرین جرائم کی رپورٹ ہے. 1970 میں اقوام متحدہ نے دنیا کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی. کنے؟ اقوام متحدہ نے, جیڑی انگریزاں دی لونڈیا طوائفہ. اس نے کیا پیش کی؟ اس میں بیان کیا گیا کہ ایک ترقی یافتہ صنعتی معاشرے میں 18 سال سے کم عمر کے مجرموں کی تعداد جن کا پولیس سے سابقہ پڑتا رہتا ہے 1995 میں 10 لاکھ تھی اور 1965 میں 24 لاکھ ہو گئی. توجہ نہیں کی حالت تساں ہوں سنو سمجھاوا پنجابی. 18 سال تو کم عمر مجرم اتلے تے آئے وکھرے نے نا مولا جٹ. 18 سال تو کم عمر رپورٹ کنے دیتی اقوام متحدہ نے, تے کس سن انہاں کیا 1955 میں جتھے جتھے صنعت ترقی ٹیکنالوجی زیادہ ہوئی وہاں 10 لاکھ بچے اس ملک دے 18 سال تو کم عمر جرائم پیش آ گئے اور 1965 تو 24 لاکھ تک پہنچ گئے نے. کتنے تک؟ یہ کنی عمر والے؟ یہ ہے تہذیب, یہ ہے ماحول, یہ ہے ترقی. اسلام کو ختم کر کے یہ دینا چاہتے ہو کہ 18 سال سے کم عمر بچہ جب وہ اتنی تعداد میں مجرم ہو تو وڈیریا کا حال کی پوچھنا. توجہ نہیں کی تھی. ہاں دادا بدماش آئی بھی کھڑی ہے, فلم چلی ہے دادا بدماش, تاکہ پوترے سمجھن جنس ساڈی شروع تو ہی کچھ چنگی لگی ہوتی ہے. اصا جدی پشتی کمینے لگا. اللہ نت پوے خدا دی انہاں دے اوتے
میں نہ میرا رب تے رب دا حبیب رحمت للعالمین انہاں دا دشمن کیوں بنیا ہے؟ انہاں تے آپ پہ بننا ہے جو انسان کا دشمن ہے مصطفیٰ اس کا دشمن ہے. توجہ نہیں کی. سن اگے سونا لے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ چند ترقی یافتہ ممالک کو جرائم کا شدت سے سامنا ہے. مادی ترقی کے موجودہ دور میں کہ انسانی زندگی ہر لحاظ سے پورا آسائش ہے. مختلف قسم کے ذاتی اور گروہی جرائم، چوریاں، دھوکے بازیاں، بدعنوانیاں، منظم ڈکیتیاں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، جنہیں دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ترقی کے جدید طریقے اپنانے کی سخت قیمت چکانی پڑ رہی ہے. یہ صحیح اقوام متحدہ کی رپورٹ انہیں آخیا جنہیں جرائم بدلنا پتا لگتا ہے بھائی جیڑی آپ ترقی کر بیٹھے ہیں نا یہ مل سانو اوکھا ہی پیا ہے. اگے سنو. روسی ماہر ہوں روس کی واری آ گئی. روسی ماہر نفسیات ہداکوف نے گوشوارے شائع کیے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں جنگ عظیم دوم کے بعد شراب نوشی کئی گنا بڑھ گئی ہے. 1940 سے 1960 کے عرصے میں شراب اور نشاور اشیاء کے استعمال میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے. تو نشہ سگریٹ تک بھی آ گیا ہے. تو صاحب پیکو ویکھی جی پیکو پیکو ویکھی اپنا نال والا ان بورڈ دے اتنے تساں تے خیر ویکھدے نہیں ہوندے کیونکہ ساری قوم دی نظراں بڑی نیویاں رہندیاں نے. انہاں دی نظر جو اٹھے صرف مولوی تے ٹکدی ہے. اوئے اچھی دیا آیا ہوئے کیونکہ دین کی دشمنی اتنا آ گئی ہے کہ دشمن دا ضروری بات ہے. جدو دل کسی نو دشمن بنا لو نا بغض خلاف رکھ لو تو نفرت تو پھر لازمی نتیجہ ہے وہ ہر خوبی بھی عیب دستا ہے. تو جنہوں سجن بنا لو وہ ہر عیب بھی خوبی دستا ہے. دشمن دی ہر خوبی عیب لگتا ہے. یہ ضروری گل. ایس دے اتنے بورڈ لگا کھڑا ہے. بورڈ اس چوک دے وچ کالے سر بورڈ دے کھڑے نے. تھلے لکھیا کھڑا ہے سگریٹ نوشی موت ہے. ہر سال 50 لاکھ اموات کا سبب ہے. توجہ نہیں کی تھی. سگریٹ نوشی نال ہر سال کنے بندے مردے نے تے مولویاں دے ہتھوں ہر سال کنے مردے نے. چلو جہے دہشت گرد نے انہوں نے بھی گن لو. اور جہے کنجر میں دہشت گرد ہیں داڑی والوں رکھ لو پھر سالانہ 50 لاکھ نہیں دے تے کلی سگریٹ بخت والی کنے مار دیے. بولو بولو 50 لاکھ ماری کھڑی خالی سگریٹ. ہائے ہائے. میں اگلے دن جاواں پیا عارف والے رستے دے اندر ایک فیکٹری دے اندر بورڈ لگا ہے. فیکٹری دے اندر بورڈ لگا ہے خبردار نو سموکنگ تمباکو نوشی منع ہے آگ سے خطرہ ہے. میں بڑا حیران ہویا. میں کہ فیکٹری سودا سامان پہ سامان دے نیڑے سگریٹ نہیں آن دیں کیوں کدھر اگ نہ لگ جاوے. تو میں کہ انہاں دا بٹھا گول ہوے سامان دے نیڑے نہیں جان دینے بندے دے منہ نال لا چھڈی. پر بندہ کدو ہے ڈنگر باندر تو بنیا انگریز دا بندہ باندر تو بنیا سائنس دا بندہ باندر تو بنیا وہ تے رب دا بندہ سی جڑا گزر گیا وے جڑا بابے آدم علیہ السلام تو پیدا ہویا ہے. خدا دی قسم کر گیا نا کہڑے کہڑے ظلم کہڑے کہڑے زخم دساں. ساری قوم اکھاں جو بند کر لئیاں ہر شے دے سامنے کھلوتی ہے مگر کیا کیا کریے. میرے نال ایک بندہ غصے ہون لگا. میں کہو ظالمو تمہارے مطلب کی کہہ رہا ہوں تمہارے مطلب کی کہہ رہا ہوں. ارے ڈھنگ میرا ہے بات ان کی
مطلب کی کہہ رہا ہوں، ارے ڈھنگ میرا ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ دسو سگریٹ کدھروں آئی ہے؟ ہر سال کنے بندے مار دی؟ بولو بولو۔ 50 لاکھ۔ سگریٹ نو بھی دہشت گرد نہیں آخیا، جیڑی 50 لاکھ بندہ لوے۔ ادھر ویخ اوہی کتاب بیگو وچ دی، صدر جمہوریہ بوسنیا دی، اس نے لکھیا ہے، انگریز ماہرین نے لکھیا، انہیں آخیا جدوں دیاں اساں کاراں بنائیاں نے، کی بنائی نے؟ کاراں بنائی نے۔ انہیں آخیا کاراں جدوں دیاں بنائیاں تے چند سالاں وچ انہاں کاراں دے ایکسیڈنٹ نال جڑے بندے مرے نے وہ اینی تعداد وچ نے کہ دنیا دیاں جنگاں وچ بھی اونے بندے ایک دے نال کار بھی دہشت گرد نہیں تے 32 نال کنے مرے نے؟ وہ 32 بھی دہشت گرد نہیں، تے ریلاں نال بماں نال گندا جا ہر بلا۔ خدا وحدہ لا شریک مولا دی قسم ہے، کافر آپ ہی منی کھڑے لے۔ ساڈے معاشرے گنہگاراں دے سمندر میں، عورتاں دے اوتھے دے حال جے سنے۔ اج عورتاں واسطے عورتاں نو تہذیب دیو، عورتاں نو ترقی دیو، عورتاں نو حقوق دیو، عورتاں نو آزادی دیو، عورتوں کو بچوں کو، بچیاں دے عورتاں دا تے دھیان ہی بہتا رکھ دے نے۔ بچے اس واسطے تاکہ پنیری پلیت تیار ہوئے، پنیری جہو جی ہوئے گی پھل اوہو جی لگدائی۔ وہ بھولیا آپ پنیری جدوں یہودی دی پلیت ہو جی جرائم پیشہ تیار کران گے، گناہگاراں دے سمندر ہاں جی معاشرے تیار پھر آپ ہی ہو جان گے۔ پنیری جے ہوئے حضرت بابے فرید ورگی معاشرہ پھر ہی پھل جڑا لگدا وے، جڑا پھل لگدا وے صدقے جاواں او پھل صابر پیا ورگا ہوندا ہی، بابے نظام الدین اولیاء ورگا ہوندا ہی۔ آخو نا سبحان اللہ۔ ایک اور سن، آندرے مالراکس، یہ انگریز کیا لکھتا ہے؟ یہ یورپ ہے جو انسانی خون کے دھبوں سے بھر گیا ہے اور تباہ ہو گیا ہے۔ یورپ نے انسان کا وہی خون آلود نقشہ تیار کر لیا ہے جو وہ تیار کرنا چاہتا تھا۔ توجہ نہیں کی تھی؟ اس کا نام ہے آندرے مالراکس۔ واہ بھائی واہ بھائی واہ، جی میں نام پیارے اوے کام بھی پیارے۔ سائیں توجہ رکھنا ذرا۔ ہوں ویکو جڑا حوالہ پہلو کیتا نا، ٹوکیو میں پانا گا چوراہے کے تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں سے گزرنے والے مسافروں میں ہر 49 میں سے 10 کے خون میں جست کی مقدار میں 2 گنا سے 7 گنا اضافہ ہو چکا، اور اس کی اہم ترین وجہ وہ دھواں ہے جو گاڑیوں سے خارج ہوتا ہے۔ اپنی ایجاد کے بعد سے کاروں نے حادثات میں اتنے زیادہ انسانوں کی جان لی ہے جتنے کہ تمام جنگوں میں بھی قتل نہیں ہوئے۔ اچھا، تے بیماریاں وہ پھر وکھریاں نے، صحیح حالے قبلہ بیماریاں وکھریاں نے۔ ہاں اے آ گیا جی، اے آ گیا سائیں۔ جدید امریکہ کے ایک ممتاز جج آرتھر ملر کا کہنا ہے نوجوانوں کے جرائم شہروں تک محدود نہیں رہے ہیں بلکہ قصبوں تک پھیل گئے ہیں۔ یہ صرف سرمایہ دارانہ معاشرے کا ہی نہیں بلکہ اشتراکی معاشرے کا بھی المیہ ہے۔
یہ مسئلہ غربت سے ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ خوشحالی اور دولت مندی کے باوجود موجود ہے. یہ نسلی مسئلہ نہیں ہے، نہ ترک وطن ہی کا نتیجہ ہے اور نہ خالصتاً امریکی مسئلہ ہی ہے. میرا ایمان ہے کہ اپنی موجودہ شکل میں یہ ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے جو کہ انسان کا مرتبہ بحیثیت انسان گرا دیتی ہے اور اسے حقیر بنا دیتی ہے. یہ جدید امریکہ کا ایک ممتاز جج آرتھر مرل کا کہنا ہے. مرلے توجہ نہیں کی تھی. خودکشی آگے سنو. مختصر یہ لگتا ہے کہ جیسے انسانی وجود سے روح شرافت غائب ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے کہ 2 بڑی جنگوں کی وحشت نے انسانوں کو بے راہ رو بنا دیا ہو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے انسان کو ایک مشین بنا کر رکھ دیا ہو. تو سن دے جاؤ، یہ ترقی یافتہ انگریزوں کے بیانات ہیں. مت میرے سمجھی بیٹھا ہوا تو کسی عام پروفیسر دے آندا ہے لگتا ہے ٹیکنالوجی نے انسان نو مشین بنا دیتا ہے. میں پہلے ہی سمجھا گیا نہ مراد بناونا تو مشین چاہتے سن تاکہ جنوں مرضی مارے کٹے جو مرضی کرے، نہ مراد ویشی اس ترس نہ آوے، رحم نہ آوے. خودکشیوں کا تناسب اور نفسیاتی امراض کا گوشوارہ اس ثقافت و تمدن کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. نفسیاتی طریقہ علاج کے مطابق یہ عجیب بات سامنے آئی ہے کہ زندگی کے معیار کے بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ انسان کا اطمینان قلب روح انحطاط ہے، دل دا سکون ختم پہ ہوتا ہے. اور یہ شکایت ایک امریکی ماہر نفسیات نے کی ہے. جن ممالک نے زیادہ ترقی نہیں کی وہاں خودکشیوں اور نفسیاتی امراض کے مریض بھی کم تعداد میں ہیں. یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ترقی آخر کس مرض کی دوا ہے. امریکہ میں ہر 1000 میں سے 4 افراد نفسیاتی و دماغی امراض کے ہسپتالوں میں داخل ہیں. کتنے چھڈو دماغی ویلا. نیو یارک سٹیٹ میں دماغی ہسپتالوں میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد فی 1000 5.5 ہے اور تمام امریکی ہسپتالوں میں نصف بستر دماغی امراض کے مریضوں کے استعمال میں ہوتے ہیں. ہالی ووڈ میں دماغی امراض کے مریضوں کی تعداد دنیا کے کسی شہر سے بھی زیادہ ہے. امریکی پبلک ہیلتھ سروس نے 1978 میں ایک سرکاری رپورٹ شائع کی. اس کے مطابق ہر 5واں امریکی شدید ذہنی اور پٹھے کے صدموں کا شکار ہے یا اس کے قریب پہنچنے والا ہے. اس نتیجے کی بنیاد معقول شواہد اور تجزیے ہیں. 19 سے 79 سال کی عمر کے بالغ امریکیوں کا تجزیہ کیا گیا تو ان کی تعداد لاکھوں میں تھی اور یہ 11 کروڑ 10 لاکھ امریکیوں کے نمائندے تھے. سویڈن میں خودکشی کرنے والے، شراب پینے والے اور ذہنی امراض کا شکار لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں، جبکہ قومی آمدنی، شرح، تعلیم، روزگار اور سماجی تحفظ کے معیار کے لحاظ سے بھی یہ ملک سب سے آگے ہے. 1968 میں عالمی ادارہ صحت نے مختلف ممالک کے درمیان خودکشی کی شرح کے تناسب کے گوشوارے جنیوا سے شائع کیے. اس فہرست میں پہلی 8 پوزیشنیں مغربی جرمنی، آسٹریا، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، ہنگری، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ نے حاصل کی. ترقی ہے پوری بھائی تو توجہ نہیں کی تھی تساں نے. یہ دسن ڈے بے خودکشی اپنے آپ مار لینا. یہ اقوام متحدہ دے ماہرین عالمی ادارہ صحت والیا جڑا گوشوارہ پیش کیتا ہے تے دسیا ہے اے ملک 8 سب تو اگے سن جڑے ترقی ہے سب تو. میں پوچھتا ہوں قبلہ، انسان کو تو ترقی کے ذریعے سکون ملنا چاہیے تھا، لیکن یہ کیسا انسان ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں خودکشی زیادہ. اتوں کے اداکار مردے نظر آؤں اپنے، حتیٰ کہ اخباری رپورٹ کے مطابق وہاں اجتماعی خودکشی ہوتی ہے اور فنکشن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اور سارے کٹھے ہو جاندے نے، آندے نے آؤ خودکشی کریے. کی کریے؟ ہاں، پھر سارے کٹھے ہو گئے تے ڈیتھ مشین بنائیے.
کیڑی مشین؟ ڈیتھ مشین، جہد نال انج ہوے تے پی تے بندہ ٹریا۔ ایمان نال دسو یہ تے حال جے انہاں دے اپنے معاشرے دا، تے اوتھے والد اور والدہ کی تقسیم یا بٹی ہوئی محبت اور خاندان کا انتشار جو کہ تمام دنیا میں عام ہو رہا ہے، ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے جس سے اندرونی طور پر ناراضگی پروان چڑھتی ہے اور بیرونی دنیا میں اس کا اظہار بغاوت یا ناراضگی کی صورت میں ہوتا ہے۔ پھر ایسی منفعل مزمل قابل رحم حالت آ جاتی ہے کہ انسان منشیات کا استعمال کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تائیں تو نشے آور زیادہ ہو گئے۔ ایمان نال دسو 40 لاکھ پاؤڈر پین والا جہاز تواڈے پاکستان وچ پیدا ہو گیا۔ اور سنو آ کتاب جے امریکہ دا معیار یہ ڈاکٹر عبد الغنی فاروق آندا میں خود میرا ایک دوست اتنے رہندا سی اون دے نال ملیا، اس آخیا اتوں دا معیار جڑا ہے نا وہ کام یہ رہے کہ انہیں بچے معصوم چھوٹے چھوٹے سونے سونے پڑھنے پہلو زیادتی کرنی ہے پھر مار دینا ہے، پھر لاشاں لکا دنیا نے سٹ گئے، پھر اندر گھروں اور کئی لاشاں نکلیاں نے تا پتہ لگا تو اندر وکیل آخیا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو چھڑا لیں گے کیونکہ آگے قانون ہی ایسا۔ بلکہ اور سنو اے اخبار کل دا پڑھو، پرسوں چوتھ دا اخبار میرے کو لے پیا ہے، ایس پاکستان چی گروہ اٹھے پھرتے رہے، پہلوں ایک 100 بچوں نے ماریا سی، ایک نے 100 بچوں نے ماریا سی جوید نے، وہ 100 نو ماریا سی تو پھر وہ صاحب خودکشی کیتی سی، تو ہون بختاں والے کوئی بند گروہ اٹھیا پھردا ہے، بچیاں نال پہلوں کردے نے بدکاری، 12 بچے لاہور چ مر چکے نے، نکے نکے بچے فوٹو ہی آئی سی۔ یہ معاشرہ ہے، یہ ترقی ہے، یہ ابھی ابتدا ہے۔ اتوں دی اگ بلی دا سیک ادھر آیا، اتوں دی اگ بلی دا ادھر سیک آیا۔ حالت کہ اتے عورتیں لکھاں مارن، مردیاں زنا جبری زنا ہونا ہے پھر مار کے سٹ دینا ہے، مرد خاوند بیوی گزار نہیں سکن گے، اتے گزار نہیں سکتے، وہ 35 سال تو پہلو طلاق ہو جاندی، تائیوں اتنے بھی جدوں دی ترقی آئی ہے طلاقاں چوکھیاں ہو گئی، مرد عورت سوٹا لے کے ایک دوجے دے مقابلے چ آندی میں تگڑی تو آندا، وہ آندا میں کھوانا تو آندی لے میں نہیں کھواندی، میں تیرے نال چوکھا کما لیا قبلہ۔ یہ تے یقین کریا جے اے میں تانوں حالے جرائم تے اس تہذیب دے فساد اور خرابیاں دا 10% نہیں بتا سکیا۔ میرے کول ہوئے وقت 4 گھنٹے کنا تے پھر میں اتوں دے جرائم تے کلیجے کوٹے کڈ کے تیرے سامنے رکھا تے پھر پتہ لگے جس کے ہم عاشق ہیں اس معشوق کا اپنا حال کیا ہے۔ جدا پیر بھی عاشق علاج تیرا علاج اسلامی تہذیب ہے۔ علامہ اقبال مثال دیتی ہے، آنکھوں سنا دے علامہ فرماندا ہے سورج چڑھدا ہے مشرق والوں تے ڈوبدا ہے مغرب والے، جدو چڑھدا رنگ پیلا ہوندا ہے، جدو ڈوبدا رنگ پیلا ہوندا ہے، ادھر بھی پریشان ہے تے ادھر بھی، پھر وہ کوشش کرتا ہے دونوں پاسوں نکلن دی، جدو درمیان چڑھدا ہے اس لیے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، اس لیے وہ رونق ویخ، وہ چمک ویخ، وہ آزاد مشرق والوں بھی مغرب والوں بھی، وہ فیض ویخ، وہ چانن ویخ، وہ رونق ویخ۔ توجہ نہیں کی حال ہے اللہ دا قرآن کھول اقبال دی گل، رب فرماؤں لا شرقیت ولا غربیہ
میں جڑا اسلام اپنے محبوب پاک نو دتا وے، جڑی تہذیب میں حضور سرکار نو دتی ہے، اپنے حبیب نو دتی ہے، اے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ پڑھ کے ویکھ مولا کائنات دا قرآن، تینو قرآن دی حقیقتاں دی سمجھ نہ ہوئی، خدا دی قسم کر کے آنا ادھر ویکھ ترقی دی چادر نالوں گند نو چھپانا چاہندے نے، جنوں ترقی آکھی کھڑے نے اس ترقی دے جناب چادر نال گند اپنا لکاندے پھردے نے، مگر نہیں وہ چھپ سکدا۔ اسے کتاب دے وچوں میں جناب تینو دسنا، انہاں آکھیا انگریزاں آکھیا جنہ چیرے ہن ترقی ساڈے مگروں نہیں لوے گی، اساں انہاں چیر انسان بن کے اس دھرتی تے نہیں رہ سکدے، بچ ہی نہیں سکدے، برباد ہو جاواں گے۔ خدا وحدہ لا شریک مولا دی کر کے وچوں رستہ محمد پاک دے دین دا وکھا چھڈدا ہے۔ آ پھر میں تیرے سامنے ہن دعویٰ کرنا، آ دنیا والا ساڈا فاروق اعظم ادھی دنیا دا بادشاہ سی۔ ادھر جرائم دی شرح میں تواڈے وچوں دسی ہے، میرے عمر دے دور وچوں کڈ کے وکھاؤ۔ جرائم ادھروں کڈ کے وکھاؤ، جرائم دی شرح فیصد گوشوارے شائع کرو۔ اقوام متحدہ انگریزاں دی داشتہ لاؤندی، پیش کرو پیش کرو جو کچھ ہو سکتا ہے، پتہ لگے ساڈے اسلام کی ہے تے تواڈے کو کوڑیا تائیں یہ تہذیب کا تحفظ کر رہے ہیں۔ کولن پاول نے کہا تہذیب کے تحفظ تک جنگ رہے گی، نام تو دہشت گردی کا ہے نا، تہذیب کے تحفظ تک جنگ رہے گی، ہم تہذیب نافذ کریں گے پوری دنیا میں اور اپنی تہذیب کو بچانا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے کون سی تہذیب؟ وہ تمہاری تہذیب کیا ہے؟ وہ تہذیب کیا ہے جس کے 3 جز تو لازمی ہوتے ہیں، جہاں پر وہ قدم رکھتی ہے کیا دیتے ہو؟ جوا، شراب نوشی، زنا، ننگی عورتیں، قتل و غارت، دنگا فساد، خاندانی نظام برباد، عورت پتر چمنا بھی گوارا نہ کرے تے جے چمن تے حرام دے سٹی آوے، یہ معاشرہ دینا چاہتے ہو؟ علامہ اقبال کا اندر فرماتا ہے کہاں فرشتہ تہذیب کی ضرورت ہے، نہیں زمانہ حاضر کو اس میں دشواری، جہاں قمار نہیں سنتنک لباس نہیں، جہاں حرام بتاتے ہے شغل میں خاری، بدن میں گرچہ ہے ایک روح نو شکیب و عمیق، طریقہ اب جد سے نہیں ہے بیزاری، جسور و زیرک کو پردم ہے بچہ بدوی، نہیں ہے فیض مکاتب کا چشمہ جاری، جسور و زیرک کو پردم ہے بچہ بدوی۔ سمجھانا بعد چا پہلو سن لے، جسور و زیرک کو پردم ہے بچہ بدوی، نہیں ہے فیض مکاتب کا چشمہ جاری، نظر وران فرنگی کا ہے یہی فتویٰ، نظر وران فرنگی کا ہے یہی فتویٰ، وہ سرزمین مدنیت سے ہے ابھی آری۔ مطلب سن، اقبال آندا ہے کتنے فرشتہ تہذیب کا پہنچانا چاہتے ہیں، جتھے عورتاں پورا لباس پاؤندیاں نے شرم و حیا والا، تہذیب انگریز اوتھے پہنچانا چاہتا ہی اپنی تہذیب ننگیا نہیں،
جتھے جوا نہیں، جتھے شراب خوری حرام آکھدے نے وہ آندا اوتھے تہذیب پچاؤ، جتھے ویکھو کہ نوجوان منڈے بھاوے اندر خواہشات تے ہیں لیکن اپنے پیو دادیاں دے شرم و حیا والے طریقے نو لیک نہیں لگن دیندے، یہو جے مسلمان اوتھے ہیں، جسور بھی ہیں، دلیر زیرک بھی ہیں، سیانے بھی بڑے پر دم نے، صحت مند نے، اوتھے پہنچاؤ اپنی تہذیب، اوتھے سکول نہیں جے تا کر کے حال ہے، اوتھے سکول دے ذریعے تہذیب پہنچاو تاکہ جتھے دلیر نے بزدل تے چوہے بنن، جتھے جناب جی دانا تے سیانے نے بدھو تے چوڑ دے پتر بنن، تے جتھے جناب صحت مند نے اوتھے سارے فارمی مرغے، اوتھے فارمی مرغے تیار ہون بیماریاں دے مارے، جڑا انہاں دے نال لگے انہوں بھی ایڈز لگ جاوے، اوئے ہوئے ہاں فارمی مرغوں کا وائرس، فارمی مرغوں کا وائرس بھی جاری، اور یہ ترقی یافتہ قوم کا وائرس بھی، انہاں وچ ایڈز پئی ہوندی جے، ایڈز نال لگو تے مرن والی گل، خدا دی قسم کر کے آنا او صدقے جاواں مدنی سونیا، تائیں شیطاناں نے کی کڈیا، انہاں آخیا انہاں دے نبی دی اسلامی تہذیب نہ آ جاوے جس تہذیب دے اندر پہلا عنصر خدا خوفی ہے، جس تہذیب دا مختصر تعارف ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ڈٹ کے آپ سبحان اللہ، صدقے جاواں ساڈا قرآن آندا انسان تینوں عبادت واسطے بنایا ہے، پہلا تصور ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ دا ہی ہونا وے، انسان دوستی دا ایڈا درس دیتا ہے، مدنی تاجدار نے فرمایا ہے مسلمان ہے ہی اوہی جدے ہاتھ تے زبان تو دوجا مسلمان سلامت پاوے، ادھر خدا پرستی دا تصور ہی کوئی نہیں، ادھر خدا سونے دا تصور یقین پہلو ہی سر تے کھڑا ہے، ادھر انسان دشمنی تے حال ویکھ لیا، ادھر انسان دوستی، صدقے جاواں ادھر بے غیرتی، ادھر غیرت، ادھر نیکی بدی دی تمیز کوئی نہیں، پیسہ سمیٹنا ہے، ایتھے نبی سرکار نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، خبردار امتیو دنیا دا پیار ساریاں برائیاں دی جڑ جے، دنیا نال پیار نہ رکھیا جے، اینو خالی آخرت واسطے استعمال ہی کریا جے، یہ واسطے 3 اصول نبی پاک نے دسے، ایک دنیا جائز طریقے نال کماوی، دوجا جائز کم تے لاوی، تیسرا دل وچ پیار نہ لے آوی، یہ 3 چیزاں دنیا دے بارے تے اے ہو جائے بے ضرر بندے جدوں تے اے ہو جا بے ضرر معاشرہ تے تہذیب ہوے تے چلیا، ہن سانوں کیڑی لوڑ ہے مشرق اگے ٹھوٹا کرن دی یا مغرب اگے ٹھوٹا کرن دی، خدا دی قسم کر کے آنا سانو مدنی تاجدار رجا کے ٹر گئے نے، علامہ اقبال فرماتا ہے مسلماناں ادھر ویخ، توجہ نہیں کیتی، سنا دیا اقبال نو، اقبال میرے نال ہے، ویخ لے میرے نال کی حق دے نال، ویخ اقبال رحمت اللہ علیہ دی کتاب کلیات فارسی، یہ شرح لکھن والا الفدال ڈاکٹر الفدال نسیم ڈاکٹر غلام جیلانی مخدوم، صفحہ نمبر 102 تو پیا پیش کرنا، اپنے میخانہ اسلام کی شراب والے پیالے کو گردش میں لا،
اقبال فرماؤں وے اور فرنگیوں کے ہنگامہ کی بات نہ کر کے انہوں نے لوگوں کے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا. جب تو اپنی اقدار سے آشنا ہو کر پھر سے ان کو اپنا لے گا تو اہل مغرب کے اثرات خود بخود ختم ہو جائیں گے. تجھے ان کے خلاف زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. دنیا کے ویرانے سے ہزاروں قافلے یکے بادی گرے گزرے ہیں. کئی قومیں دنیا پر حکمران نہیں ہیں لیکن کسی کو استقامت نصیب نہیں رہی ہے. کچھ عرصہ کے بعد تبدیلی آ ہی جاتی ہے. ایک قوم کو دوسری قوم نے اس تو نابود کر دیتی ہے اور خدا غالب آ جاتی ہے. یہ فرنگی بھی ایک دن اس تو نابود ہو جائیں گے. ان سے خوف نہ کھا, ان کے طور طریقے نہ اپنا, ان کے افکار و خیالات کو خود پر مسلط نہ کر, بلکہ ان عقائد و افکار کو اپنا جو تجھے تیرے دین اور تیرے بزرگوں نے دیے ہیں. میں تنقید کا حق ہر کسی کو دیا گیا اقوام متحدہ کی طرف سے. اگر یہ کتابیں لکھنے والے مجرم نہیں تو یہ چشتی بھی جرمدار نہیں. میں نے صرف پڑھ کر سنایا ہے. تنقید کی اجازت اقوام متحدہ کی طرف سے عام ہے. میں اتنا کہوں گا, اے یورپ والوں, پہلے اسلام کے مقابلے میں کوئی پاک انسانی معاشرہ پیش کرو جس میں انسانیت کو سکون نصیب ہو, انسان کو سکون نصیب ہو, انسان رحمت میں رہے, انسان کی جان مال عزت دین ہر شے محفوظ رہے. بعد میں اسلام کے مقابلے میں آنا. اگر تمہارے پاس چٹی ہے, اسلام کے پاس کستوری ہے, تو پوڑے چٹی دا ٹھیر کوئی نہیں قبول کردا. اسلام دیو آندا ہے کستوری دی پاویں خوشبو ہی خالی لب جائے وہ بھی وہی بہتر ہے. توجہ نہیں کی تھی. تمہارا پیشاب کا گناہگاروں کا سمندر تمہارے پاس رہے. ہمیں تو ایسا سمندر چاہیے جس میں نیکوکار شیر ربانی جیسے ہوں. توجہ نہیں کی تھی. ہوں رہا مسئلہ تہذیب, یہ تعارف سی. اسلام دی تہذیب کا بھی تعارف کرایا ہے. اس کے اندر نیکی بدی جائز نجائز حلال حرام پاکی پلیتی حق نہ حق سب دس کے ہو سکتی. انگریزوں کے پاس اقوام متحدہ کے پاس خالی الفاظ ہیں حقوق کے, معنی ان کے الٹ ہیں. ہر کسی کا حق مارتے ہیں. الفاظ ہیں معنی غلط ہے. یہ اسلام ہے جس کے پاس الفاظ بھی برحق ہیں, معنی بھی برحق ہیں, کردار بھی برحق ہے. تمہارے معنی الٹے اور الفاظ ہیں. منافقت کے ساتھ دنیا کو تم دبانا چاہتے ہو. بڑھ کے خون چوسنا چاہتے ہیں اور اتنے کوئی لچی دے پتر بکی جان ڈے نے تصادم کی پالیسی ختم کرو. میں کہو لچیا یہ دس کہ کدی بگیاڑ دے بکری انہاں دے تصادم بھی کدی ختم ہوئے؟ نہ مراد بگیار دا کام ہے کھانا. تو بکری نو آنا تو کھلو جا رہا, تو دوڑ بھی نہ نس بھی نہ. ہم کسی سے نہیں لڑنا چاہتے, ہم اپنے گھر میں محمد پاک کی تہذیب لانا چاہتے ہیں. توجہ نہیں کی تھی. اور امریکہ کہتا ہے ہم لڑ کر, انہوں نے آخیا نہیں, میں کیا ڈاکٹر قدیر دوسرا تیسرا یہاں دے آپ ہی اصا چھوڑے لاواں گے پر ادھر آخ دے جے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے چاہے تے ایران والے تے حالے پاکستان اپنے نے, چین تے حالے اگے پیا ہے. وہ ڈرامہ کدھر گیا؟ علم حاصل کرو چاہے تمہیں. تو ایران والے کتنے آنے والے, تو چین کتنے؟ تو جہے پڑھاو والے سن ایران والوں انہوں تو اتنے لڑ پائے گئے ہیں. تو جنہوں آدھے پہ جی چین جانا پڑے آنا ٹی وی تے چین جانا پڑے. تو میں کہ قبلہ
یہ کیا ہے؟ کتنا کھلم کھلا ڈرامہ ہے؟ میں پوچھتا ہوں، مجرم ہے جنہوں نے ٹیکنالوجی منتقل کیا ایران کی طرف، لیبیا کی طرف، اور میں کہوں گا سب سے بڑا مجرم پھر خود پاکستان ہوگا، اس نے رکھی ہے۔ چلو اس سے بڑا مجرم تو پھر وہ فرانس ہے جس نے ان کو دی ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ محض یہی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ دنیا پر اپنے کفر، اپنی وہ تہذیب شیطانی کو مسلط کرنے کے لیے اپنے راستے صاف کر رہے ہیں، اپنے راستے صاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی سے لڑنا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری رسول اللہ کی تہذیب ہو۔ دعا کرو صدقہ مدنی تاجدار سرکار دا ہے، یہ تصادم کدی نہیں مک سکتا، ایک طرف وہ مکانا چاہتے ہیں۔ ہاں بھائی، دم دم لو لو لال دل لگڑا دے پرواہ لال سب لکھیا پڑیا تھوڑا بیٹھی ایک گیت سجنے دے گا بیٹھی میں دم دم لو لو لال دل لگڑا دے پرواہ لال۔ حضرت ابراہیم کا مقام شروع ہو جاتا ہے، آپ فرما رہے شہری اجاڑی ڈھونڈے دے پھری دے شہری اجاڑی ڈھونڈے دے پھری دے دل بر یاری بدل دل کے ڈورے تن زبان مانے سب اکل مقام میں بات چل گی لمے پہلے پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پہلے پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پہلے پا ملا کوئی یار دی گل لانا لمے پہلے پا ملا کوئی یار دی گل اصل دنیا تو دل ٹایا کس والے نال لایا اصل دنیا تو دل ٹایا کس والے نال لایا سانو دنیا وچ نہ پھسا ملا کوئی یار دی گل سانو دنیا وچ نہ پھسا ملا کوئی یار دی ایک رب نے یار بنایا ایک نے دو ایک رب نے یار بنایا رنگ وحدت دکھلایا رنگ وحدت دکھلایا سانو کثرت وچ نہ اڑا ملا کوئی یار دی گل سانو کثرت وچ نہ اڑا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پہنڈے پاپ جب عشق فرید استاد ہویا سب علم عمل برباد ہویا سب علم عمل برباد ہویا ساری علم و جان چھڑا ملا کوئی یار دی سانو علم و جان
کسرت سے ٹکرائی پینا دھیان دل کا کسی اور ول رکھنا ایک جھوٹ ہے جھوٹ ہے بھرم دی مستی نو کر عشق دی قائم مستی نو کر عشق دی قائم مستی نو گئے پہنچے سجن دی ہستی نو جڑے ہو گئے سمم بکمام جڑے گنگے تے بہرے تے ڈورے بن گئے وہ یار نو پا گئے گئے پہنچے سجن دی ہستی نو جڑے ہو گئے سمم بکمام فرمایا بن چلایا عرشو فرش ٹکایا گھر تھی مل جاؤ دیس نکالا اصا لکھیا ڈولی پایا دم دم علم سوایا دم دم علم سوایا لوگی دشمن بن کے لٹ دینے لوگی دشمن بن کے لٹ دینے ایسے یار بنا کے لٹ لینا کربل دے شاہنو کربل دے شاہنو گھر بار لٹا کے لٹ لے گا میں توبہ پڑھی بخشی
میں ہاں بے اعتبارا پھر در تیرے توبہ کیتی تے بخشی بخشنا تے منہ کالا منہ کالا شرمندہ سی تے کی تیرے مجرم تھی چا محرم کرنا تیرا فضل بچانا رسول دی دید کرنی جے تو رب رسول دی دید کرنی کسے ولی دے پیران دی خاک جا کوئی